موت کی کچھ علامات ہیں جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، موت کے بالکل وقت، سانس نکلنے کے وقت، جان کنی کے وقت۔ پہلی علامت یہ ہے کہ سانس اکھڑنے لگتی ہے اور تیز ہو جاتی ہے۔ بری موت سے حفاظت اور اچھی موت کے لیے ایک اور عمل، کسی کی موت کا وقت آ گیا، بالکل سکرات الموت کا وقت ہے، جان کنی کا وقت ہے، ارد گرد والوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مرنے والے کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو۔ موت کے فرشتے نے ہر گھر میں کتنی دفعہ آنا ہے؟ جتنے بندے اتنی روح نکالنے تھے، اس نے آنا ہی آنا ہے۔ بیٹی آ کے کہتی ہے، ابو مجھے پہچانے، یہ دیکھیں یہ آپ کا پوتا ہے، یہ دیکھیں یہ کون آیا۔ او بھائی، زندگی بھر آپ سے مل لیا وہ، اب اللہ رب العزت سے ملاقات کا وقت ہے۔ اب اس وقت کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے کہ جو دنیا کی طرف دل لگے، اس وقت تو اللہ کی طرف جوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میت کے اوپر چادر ڈال دینا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو دنیا سے پردہ فرما گئے تو آپ کے جسم اطہر کے اوپر یمنی چادر ڈال دی گئی۔ اس چادر پہ کیا لکھا ہونا چاہیے؟ 6 کلمے بھی لکھے ہونے چاہیے، درود شریف بھی، آیت کریمہ بھی، اور کیا کیا لکھا ہونا چاہیے؟ کچھ نہیں لکھا ہونا چاہیے۔ اب جنازے کے اوپر چادریں ہوتی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو رخساروں کو پیٹے، گریبان چاک کرے، ایام جاہلیت کی طرح آوازیں بلند کرے، وہ ہمارے سے نہیں، ہم میں سے نہیں، ہماری ملت میں سے نہیں۔ انسانی زندگی کے مختلف مراحل ہیں اور مختلف حالات ہیں۔ مراحل میں ہم سب پہلے عالم ارواح میں تھے، پھر ماں کے پیٹ میں آئے، پھر زمین پر آئے، اب یہاں سے قبر میں جانا ہے، عالم برزخ، پھر قیامت کا دن، پھر آگے جنت جہنم۔ درمیان میں یہ تھوڑے سے عرصے کے لیے جو ہم دنیا میں آتے ہیں نا، اگر پورے ٹائم کو دیکھا جائے، عالم ارواح سے لے کے جنت کو، جنت میں داخل ہونا تو الگ بات، جہنم قیامت کے دن تک کو بھی اگر دیکھیں تو بہت بڑا یہ ٹائم ہے۔ دنیا کے اندر جو ٹائم ہے تو بہت مختصر سا ہے، لیکن یہ اتنا اہم اور اتنا قیمتی ہے کہ آگے آنے والی زندگیوں کا، قبر کا، قیامت کا اور اگلے معاملات، وہ سارے ڈیپینڈ اس پہ کرتے ہیں۔ میں اور آپ جب دنیا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو بہت چھوٹے اسکیل پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، بہت چھوٹے اسکیل کے اوپر۔ ہمیں صرف دنیا کی یہ چند دن کی زندگی نظر آ رہی ہوتی ہے، قبر، قیامت اور اگلے معاملات ہمارے دماغ سے اوجھل ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت جب ہمارے اعمال کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو مکمل طریقے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم وقتی اور ذرا سا چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ایک بات بہت اہم ہے، اگر اس کو سمجھا جائے نا، اس پہ بہت بات ہو سکتی ہے۔ مومن کی زندگی اور کافر کی زندگی اللہ تعالیٰ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں، شریعت کس نظر سے دیکھ رہی ہے، اس میں چند باتیں سمجھنے کی ہیں۔ مومن آخرت پر یقین رکھتا ہے، کافر آخرت پر یقین نہیں رکھتا۔ تو یہ ایک بہت بڑا بنیادی فرق ہے، آخرت پر یقین رکھنا اور نہ رکھنا۔ اس میں ہوتا اب کیا ہے، مومن نے نیک اعمال کیے، ایمان والوں نے نیک اعمال کیے، اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کا کچھ بدلہ دنیا میں عطا فرماتے ہیں، باقی اصل آخرت میں ہوگا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ کافر بھی نیکی کرتا ہے، کسی کا خیال کر لیا، کھانا کھلا دیا، کوئی ہاسپٹل بنا لیا، تو وہ بھی اچھے کام کرتا ہے، لیکن اس کو اس کی ساری اچھائی کا بدلہ دنیا میں دے دیا جاتا ہے۔ مومن کے بارے میں کیا بتایا تھا کہ کچھ یہاں، آگے اصل وہاں، اور کافر کو سارے کا سارا یہاں۔ یہ بہت بڑا فرق ہے۔ مومن سے بھی گناہ ہوتے ہیں اور کافر کفر کے علاوہ کئی اور گناہ بھی کرتا ہے۔ جو مومن سے گناہ ہوتے ہیں، یہ بیماریاں، غم، تکلیفیں، پریشانیاں، یہ اکثر و بیشتر زمین کے اوپر ہی گناہوں کی معافی کا ذریعہ، کفارہ بن جاتی ہیں، اور قیامت کے دن انشاءاللہ العزیز بے شمار تو ایسے گناہ گار ہوں گے کہ دنیا کی تکلیفیں ان کے گناہوں کا بدل بن چکی ہوں گی۔ تو مومن کو عام طور سے دنیا میں زیادہ گناہوں کی سزا دے دی جاتی ہے، آخرت میں تھوڑا۔ اور کافر بھی جو غلطیاں کرتا ہے، ایک تو کفر ہے نا، اس کا تو مطلب ہے کہ ہمیشہ جہنم ہے، لیکن اور بہت سارے گناہ وہ بھی اور بھی کرتا ہے، تو اس کی ساری سزا دنیا میں نہیں دی جاتی، آخرت میں دی جاتی ہے۔ یہ فرق سمجھ میں آیا جی آپ کو؟ یہ بہت بڑا فرق ہے۔
جب اس اینگل سے ہم دنیا کو دیکھیں گے نا تو دنیا کا دیکھنا بدل جائے گا۔ آج ہمارے گھروں میں، ہمارے ماحول میں ارد گرد جب بیٹھتے ہیں، موت کا ذکر نہیں ہوتا، مرنے کی، قبر کی اور آخرت کی باتیں نہیں ہوتی، ہمارے تذکروں سے نکل گئی۔ ہمیں ان کو واپس لے کر آنا ہے۔ صحابہ کرام کے تذکروں میں موت کا تذکرہ بہت ہوتا تھا۔ حدیث کے اندر ہے کہ لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو۔ آپ نے سنا ہوگا جی فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کا کیا مطلب ہے؟ ختم ہو جانا۔ بھئی رجسٹری انتقال کروا لی، انہوں نے زمین خریدی تھی، ان کے نام انتقال ہو گیا۔ انتقال کا مطلب تو منتقل، ادھر سے ادھر ہو جانا، تو انتقال کا مطلب ختم تو نہیں ہے۔ تو موت کو خاتمے کا نام نہیں ہے، یہ تو منتقل، یہاں سے ادھر منتقل ہونے کا نام۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں زندگی کے ہر معاملے کے لیے، ہر چیز کے لیے رہنمائی فرمائی ہے۔ موت بھی ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے، ایک مرحلہ ہے، ایک کام ہے جو ہونا ہے۔ جتنا مرضی ہم اس سے پیچھے بھاگیں، یہ آنی ہے۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید۔ اللہ فرماتے ہیں آنے والی آئی جاتی ہے، جتنا تم دوڑو بھاگو آنا ہے اس میں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی موت کے وقت کے حالات کے لیے، اچھی موت کے لیے کچھ اعمال اپنے سمجھیں اور ان کو کریں۔ اچھی موت کے لیے کچھ اعمال ہیں اور کچھ دعائیں ہیں۔ تو پہلے اعمال اور دعاؤں کا ذکر کرتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ جو انسان نیکی کی زندگی گزارتا ہے نا، عام طور سے زندگی میں نیکیاں غالب ہوتی ہیں، اس کی موت بھی عام طور سے اچھی ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نیکیوں کا کرنا بری موت سے بچا لیتا ہے۔ بری موت سے حفاظت اور اچھی موت کے لیے ایک اور عمل جو یہ پابندی سے کرے گا، اللہ تعالیٰ بری موت سے بھی بچائیں گے اور اچھی موت بھی عطا فرمائیں گے۔ وہ کیا ہے؟ سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ والوں پر نہ موت کے وقت کوئی وحشت ہوگی نہ قبر میں۔ کلمے والوں پر کیا مطلب؟ کثرت سے جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، جو خوب کلمہ لا الہ الا اللہ کا ذکر رکھتے ہیں، تو ان کے لیے انشاءاللہ نہ موت کے وقت کوئی وحشت نہ قبر میں کوئی وحشت۔ پھر ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کے بارے میں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جس شخص کو بادشاہ کے، کسی حاکم کے، علاقے کے بڑے کے، سردار کے ظلم کا خوف ہو، یا کسی درندے کا خوف ہو، یا دریا میں ڈوب جانے کا، یعنی کوئی خوف ہو کسی کا، تو اس وقت اگر یہ قرآن مجید کی ان 2 آیات کو پڑھتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیں گے، اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ قرآن مجید میں سورہ توبہ ہے، سورہ توبہ کی آخری 2 آیات، ان کو پڑھنے کا اہتمام صبح شام 7 دفعہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ العزیز یہ بہت سارے خوف سے انسان بچے گا۔ بری موت کا بھی تو ایک خوف ہوتا ہے نا، اللہ اس سے بھی انشاءاللہ بچائیں گے۔ بری موت سے حفاظت کے لیے ایک اور عمل ہے، خاموشی سے چھپ کے صدقہ کرنا۔ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے خاموشی سے چھپ کے صدقہ کرنا، یہ انسان کو بری موت سے بچا لیتا ہے۔ اور ویسے صدقہ کرنا یہ بھی بری موت سے بچا لیتا ہے۔ تو صدقہ کرنا چھپ کے ہو یا اعلانیہ ہو، دونوں صورتوں میں یہ بری موت سے بچانے کا ذریعہ ہے۔ چھپ کے صدقہ کرنے کے زیادہ فائدے۔ اچھا، یہ بری موت سے کیا مراد ہے؟ کوئی بتائے گا جی؟ ماشاءاللہ، بری موت سے تو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بری موت سے مراد کیا ہے؟ بتائیں ذرا کوئی۔ حادثاتی موت ایک جواب آ گیا، اور غفلت والی موت 2 جواب آ گئے، اور جل کے مر گیا، وہ تو حادثاتی میں آ گیا نا۔ اور جی کفر پہ موت۔ اچھا جی، چلیں اب نا بات سمجھ لیجئے۔ جب انسان یہ سنتا ہے نا کہ بری موت سے بچنے کے لیے یہ عمل ہے، تو بری موت کیا ہے؟ اس میں سب سے پہلی بات، موت کے وقت شیطان جب آ کے وسوسے ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ موت کے وقت شیطانی وسوسوں سے بچا لیتے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات، بعض مرتبہ انسان موت کے وقت بیماری میں، کسی تکلیف کے اندر ہوتا ہے، تو اس بیماری اور تکلیف میں اللہ تعالیٰ زبان سے کوئی ناشکری یا کفر کے بول سے بچا لیتے ہیں۔ تیسری بات، ناگہانی موت سے اللہ تعالیٰ بچا لیتے ہیں۔ یہ 3 باتوں سے انسان بچتا ہے۔ یعنی چوتھی بات کیا نکلی
کہ حسن خاتمہ بالخیر کی طرف یہ سفر شروع ہو جاتا ہے۔ تو بری موت کا یہ مطلب ہوا۔ اب کچھ دعائیں ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائی ہیں، ان دعاؤں کو ابھی ہم سن لیتے ہیں۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے بری موت سے پناہ مانگنے کے لیے نبی علیہ السلام مانگتے تھے اللہم انی اعوذ بک من موت الہم و اعوذ بک من موت الغم، اے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں پریشانی والی موت سے، غموں والی موت سے، اور تیری پناہ لیتا ہوں پریشانی اور غم دونوں سے بچنے کے لیے۔ ہم اور غم، ہموم اور غموم دونوں سے بچنے کے لیے آ گیا۔ اللہم انی اعوذ بک من موت الہم و اعوذ بک من موت الغم، اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں فکر والی موت سے اور غم والی موت سے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی ایک بہترین دعا مانگتے تھے حسن خاتمہ کے لیے، خاتمہ بالخیر کے لیے، کہ موت اچھی آئے۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، سورہ یوسف کی 101 نمبر آیت کا یہ حصہ ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام یہ دعا مانگتے تھے فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے تو ہی میرا کارساز ہے، دنیا اور آخرت میں مجھ کو اسلام پر موت عطا فرما اور مجھے نیک بختوں میں شامل فرما۔ تو یہ دعا بھی خاتمہ بالخیر کے لیے مانگنی چاہیے۔ ایک اور حدیث کے اندر ایک اور دعا ہے، اگر انسان پابندی سے وہ مانگتا رہے گا، اپنی زندگی میں اس دعا کو اپنا وظیفہ بنائے گا، اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہے گا، تو اللہ تعالیٰ خاتمہ بالخیر بھی عطا فرمائیں گے اور کسی ناگہانی موت میں انشاءاللہ تعالیٰ مبتلا نہیں ہوگا، عافیت ہوگی۔ موت تو آنی ہے، عافیت کے ساتھ آئے۔ وہ کون سی دعا ہے؟ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اے اللہ تو ہمارے ہر کام کا انجام بہتر فرما، ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے پناہ عطا فرما۔ یہ وہ دعائیں ہیں جو ہمیں مانگنی چاہیے۔ اسی طرح انسان کو اپنی شہادت کی موت بھی مانگتے رہنی چاہیے۔ صحابہ کرام شہادت کی موت مانگتے تھے، ہمیں بھی چاہیے کہ مختلف انداز سے جس مرضی زبان میں اللہ تعالیٰ سے شہادت مانگتے رہا کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی شہادت مانگتے تھے، اللہم ارزقنی شہادت فی سبیلک واجعل قبری ببلد حبیبک۔ الفاظ کوئی بھی ہوں، اردو میں مانگے، پنجابی میں مانگے، اپنی جس مرضی زبان میں مانگے، شہادت کی موت کی تمنا مومن کو ہونی چاہیے۔ جب اپنی موت کا وقت آ جائے، بالکل آخری وقت، تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ اس وقت زبان پہ کلمہ جاری ہو، تو حدیث کے اندر آتا ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، موت کے وقت جس کی زبان سے کلمہ جاری ہوگا لا الہ الا اللہ، وہ جنت میں جائے گا۔ یعنی انسان بیمار ہے، بڑھاپے میں ہے، کثرت سے کلمہ پڑھتا رہے تاکہ عادت بن جائے اور موت کے وقت یہ پڑھنا آسان ہو۔ ایک صحابی تھے ایاس بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کا انتقال کا وقت قریب ہوا تو وہ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ تو ہم بھی کثرت سے ذکر کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ خیر ہوگی۔ مرتے وقت ایک دعا مانگنی چاہیے مرنے والے کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی تھی۔ تو اگر ہم زندگی میں کبھی کبھی ان دعاؤں کو پڑھتے رہیں، مانگتے رہیں اور خیال رکھیں، اللہ سے کہیں یا اللہ مجھے بھی موت کے وقت ان دعاؤں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ عطا فرما دیں گے۔ وہ کیا دعا ہے مرتے وقت جو مرنے والے کو مانگنی ہے؟ اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی، اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما اور مجھے رفیق اعلیٰ انبیاء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ جمع فرما۔ جب موت کی سختی، سکرات کا وقت ہوتا ہے نا، روح نکلنے کا وقت قریب ہوتا ہے، اس وقت بھی انسان کو خود یہ دعا مانگنی چاہیے۔ آپ کہیں گے جی اس وقت تو ہوش ہی نہیں ہوتا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہوش نہیں ہوتا، جب انسان فکر والی زندگی گزارے گا تو انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت،
یہ سنت ہے دعا مانگنا، اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت، اے اللہ موت کی سختیوں پر اور جان نکلنے کی تکلیف پر میری مدد فرما۔ یہ مانگنے کی چیزیں ہیں، جب ہم اللہ سے مانگتے رہیں گے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں فرما دیں گے۔ جب کسی قریبی رشتہ دار کا انتقال ہو جائے تو انسان کو فطرتاً غم ہوتا ہے، رونا آتا ہے، دل نرم ہوتے ہیں، دل کے اوپر غم کی ایک چادر آ جاتی ہے، عجیب سی کیفیت ہوتی ہے۔ اس وقت دو طرح کے کام ہوتے ہیں، ایک تو ہے بے اختیار آ جانا، رونا آ گیا، بے اختیار رونا آ گیا، آنکھوں سے آنسو آ گئے، یہ ٹھیک ہے، پسندیدہ بھی ہے۔ اگر کسی کی موت پہ نہ دل پہ غم آیا اور نہ آنکھ سے آنسو آئے تو یہ تو بری علامت ہے، یہ بے حسی کی علامت ہے۔ فلسطین میں ہزاروں مسلمان شہید ہوتے جائیں اور ہم کرکٹ میچ دیکھتے جائیں، فلسطین میں ہزاروں مسلمان شہید ہو رہے ہوں اور ہم انٹرنیٹ کے اوپر انٹرٹینمنٹ کے پروگرام دیکھ رہے ہوں، میوزک دیکھ رہے ہوں، یہ بے حسی کی علامت ہے، یہ کبھی اچھی علامت نہیں ہوگی۔ روم جل رہا تھا، نیرو بنسری بجا رہا تھا، فلسطین جل رہا تھا اور ہم مسلمان مزے اڑا رہے تھے۔ ہم نے تو اپنی شادیوں میں بھی کوئی کمی نہیں کی، ہم نے اپنی کسی چیز میں کہاں کوئی کمی کی ہے، یہ بے حسی کی علامات ہیں۔ آج سے پہلے امت پہ کبھی کوئی پریشانی آتی تھی، ہم بہت سی چیزوں کو سادہ کر دیا کرتے تھے، ہلکا کر لیا کرتے تھے۔ اب ہم تو بے حس ہو چکے ہیں، ہمیں کسی بات کی پرواہ کوئی نہیں، کہاں کیا ہو رہا ہے، ہماری زندگی کی روٹین میں کیا تبدیلی آئی ہے۔ یہ سب چیزیں ہماری بے حسی پہ دلالت کرتی ہیں۔ تو کسی کی موت کے اوپر غم ہونا اور جاننے والوں کی یہ ہوتا ہے، فطری چیز ہے۔ تو ایک اس کی حد ہے جو بہت اچھی ہے، اور ایک ایسی ہے جو حد سے بڑھ گئے تو بری ہے۔ خود بخود آنسو آ جائے، دل میں غم ہو، یہ بہت اچھا، یہ پسندیدہ ہے۔ لیکن جان بوجھ کر رونا، اونچا اونچا رونا، واویلا کرنا، چیخنا، نوحہ کرنا، یہ سب منع ہے۔ اسلام اعتدال کی راہ دکھاتا ہے، خوبصورت دین ہے، بہت خوبصورت دین ہے، افراط اور تفریط سے بچا کے ہمیں اچھے راستے پہ لے کے چلتا ہے۔ اچھا، ایک لفظ ہے سکرات الموت، اس کا کیا مطلب ہے جی؟ بتائیں جی۔ موت کی سختی کس وقت؟ جس وقت روح نکل رہی ہوتی ہے۔ روح نکلنے وقت جو سختی ہے نا، دیکھیں یہ انگلی ہے نا، خدا نہ خاصہ کبھی کسی کی انگلی اچانک کٹ جائے کسی چیز سے، کتنی تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اچانک اگر کٹے، وہ کیا ہوتا ہے کہ یہ یہاں سے اگر خدا نہ خاصہ انگلی کٹی نا کسی کی، تو اوپر جو روح تھی وہ سمٹ کے نیچے آ گئی، تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ غور کریں اس مثال کو سامنے رکھتے ہوئے، وہ کیا عالم ہوگا کہ پورے جسم کے رگ رگ سے روح کو کھینچا جائے گا، نکالا جائے گا۔ وہ ہے جاں کنی کا وقت، یہ ہے سکرات الموت۔ اس میں اللہ سے مدد مانگی گئی، اللہ اس میں مدد فرما۔ سکرات الموت کے متعلق بھی قرآن و حدیث میں، شریعت میں کچھ معاملات ہیں، ہمیں سننے، سیکھنے، سمجھنے اور یاد رکھنے چاہیے۔ جب وہ جان کنی کا خاص وقت آتا ہے نا، جب غرغرے کا وہ آ جاتا ہے وقت، اس وقت نہ توبہ قبول نہ ایمان قبول۔ وہ کون سا وقت ہوتا ہے؟ دیکھیں، ہم نے حدیث سنی ہے کہ توبہ اس وقت تک قبول ہو جائے گی جب تک کہ سورج مغرب سے نہ نکل آئے، اس کے بعد قبول نہیں ہوگی۔ جب سورج مغرب سے نکل گیا وہ تو قیامت کا دن ہے۔ اس سے پہلے ہر ایک کے لیے الگ الگ جو وقت ہے وہ اس کی اپنی موت کا، جان کنی کا وقت ہے، جب غرغرے تک معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ اس کو آسان لفظ میں سمجھنا ہو تو کیا ہے بھائی؟ میرے لیے، ہم میں سے ہر ایک میرے لیے سوچے۔ ایک تو ہم جب بیان سنتے ہیں نا تو سمجھتے ہیں دوسروں کے لیے، میرے لیے نہیں ہے۔ جب میری موت کا وقت آئے گا، وہ کون سا وقت ہے کہ جب توبہ کا وقت ختم ہو جائے گا میرے لیے؟ بتائیں جی۔ نزع کی حالت ہے، اس کی پہچان کیا ہے؟ نزع کا لفظ تو ہے، پہچان کیا ہے؟ جی جزاک اللہ۔ اس وقت ہمیں جو کچھ نظر آ رہا ہے نا، یہ عالم دنیا ہے۔ جس وقت یہ غیب کے پردے کھلیں گے، ہٹیں گے، فرشتے اور اگلا جہان نظر آنا شروع ہو جائے گا، عالم برزخ نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ جس لمحے وہ نظر آنا شروع ہو گیا تو اس وقت توبہ کی قبولیت کا وقت بھی ختم اور ایمان لانے کا وقت بھی ختم۔ اس سے 1 منٹ پہلے بھی کوئی توبہ کر لے مومن تو گناہ معاف، کافر کلمہ پڑھ لے تو ایمان والا۔ لیکن جس وقت
یہ دنیا کی چیزیں تو ہمیں نظر آ ہی رہی ہیں نا، اگلے جہاں کی چیزیں نظر آنا شروع ہو گئیں۔ ایک ذرا سا ٹائم ایسا آتا ہے، کتابوں میں جو علماء نے لکھا ہے اس کو میں بتا رہا ہوں کہ تم دیکھیں گے جب اپنا وقت آئے گا، اللہ عافیت رکھے اس وقت سب کے ساتھ، کہ یہ عالم ہم دیکھ رہے ہیں وہ نظر آنا شروع ہوا، وہ پکچر کلیئر ہونی شروع ہوئی، تو ایک تھوڑا سا وقت ایسا ہوتا ہے کہ دونوں نظر آ رہے ہوتے ہیں، پھر اس کو غائب کر دیا جاتا ہے، پھر ادھر ہی بندہ چلا جاتا ہے، اس سے بالکل ادھر ٹرانسفر ہو جاتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے۔ تو بالکل صحیح جواب دیا کہ جس وقت فرشتے اور وہ حال وہاں کے برزخ کی چیزیں کھل کے نظر آنے لگے اپنی آنکھوں سے، تو یہ وقت ہے توبہ کے قبول نہ ہونے کا، اس سے پہلے پہلے توبہ قبول۔ کیا مطلب؟ بندہ 70 سال کا ہے یا 170 سال کا ہے، بستر پہ پڑا ہوا ہے، کراہ رہا ہے، ابھی بھی توبہ کر لے گا تو قبول ہو جائے گی۔ کتنے اللہ مہربان اور کریم ہیں۔ نبی علیہ السلام جب دنیا سے پردہ فرما رہے تھے انتقال کے وقت، تو کچھ آپ نے ایسے اعمال کیے، کچھ دعائیں مانگی جو صحابہ نے محفوظ کر لی۔ کوئی نبی علیہ السلام کے علاوہ ایسا نہیں کہ جن کی امت نے اپنے نبی کی تعلیمات کو اس درجے تک محفوظ کیا ہو، اپنے نبی کی اداؤں کو اس حد تک محفوظ کیا ہو جتنا نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو اور اداؤں کو صحابہ کرام نے محفوظ کیا، ایک ایک بات کو محفوظ کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بالکل آخری لمحات میں اس طرح کا تھا کہ آپ کے سامنے پانی کا ایک برتن رکھا ہوا تھا، آپ اس میں ہاتھ ڈالتے اور اس کو اپنے چہرے مبارک پہ پھیر لیتے تھے۔ اب یہ ایک سنت بن گئی۔ فقہا نے لکھا ہے کہ اگر بندہ خود کرے تو بہت اچھا، نہیں تو قریب کے لوگ یہ عمل کر لیں۔ قریب کے لوگ تب کرے جب پتہ ہو، تو اسی لیے ہم بیٹھے ہیں بھی پتہ لگے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اچھا، کوئی شخص بالکل قریب المرگ ہو، موت کا وقت قریب ہو، تو اس کو قبلہ رخ لٹانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کوئی قریب المرگ ہے تو اس کو قبلہ رخ لٹانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مرنے کے وقت کی بات کرو، مرنے کے بعد کی ابھی تجہیز و تکفین کی بات نہیں ہو رہی۔ تو کئی اس کی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ دائیں کروٹ پر اس کو لٹا دیا جائے، اس کا سینہ بھی اور چہرہ بھی قبلے کی طرف ہو جائے، ایسا ہو جائے تو ایک ترتیب یہ ہے۔ دوسری یہ ہے کہ وہ بالکل سیدھا لیٹا رہے، اس کا سر قبلے کی طرف کر دیا جائے، اور تیسری یہ کہ اس کے دونوں پاؤں قبلے کی طرف کر دیا جائے، سر کے نیچے سرہانہ رکھ دیا جائے، سر تھوڑا اونچا کر دیا جائے، ایک یہ صورت بھی ہے۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ اگر اس کو تکلیف ہے، مجبوری ہے، کوئی نہیں کر سکتے تو پھر جو بھی ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن جہاں تک ممکن ہو قبلہ رخ کر لینا چاہیے۔ تو ہمیں اس کا پتہ تو ہونا، جہاں تک ممکن ہو ہم بھی کوشش کریں۔ موت کی کچھ علامات ہیں جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ موت کے بالکل وقت، سانس نکلنے کے وقت، جان کنی کے وقت، پہلی علامت یہ ہے کہ سانس اکھڑنے لگتی ہے اور تیز ہو جاتی ہے۔ سانس اکھڑنے بھی لگتی ہے اور دھڑکن اور سانس تیز ہو جاتی ہے۔ دوسری علامت، ٹانگیں ڈھیلی پڑ جاتی ہیں، پاؤں ٹانگیں ڈھیلی پڑ جاتی ہیں، کھڑا کرو تو کھڑی نہیں ہوتی، نیچے گر جاتی ہیں۔ ناک میں ٹیڑھی ہو جاتی ہے اور یہ کن پٹیاں اندر کی طرف ہو جاتی ہیں۔ یہ بات علامات ہیں۔ اچھا، انسان اگر مر رہا ہو، مرتے وقت پیشانی سے پسینہ آئے، موت کے وقت پیشانی سے پسینہ آنا، یہ اچھی علامت ہے۔ موت کے وقت پیشانی سے پسینہ آ جانا یہ اچھی علامت ہے۔ ہاں، اس کے ساتھ ساتھ اگر آنکھوں میں پانی آئے، وہ بہے اور یہ نتھنے جو ہیں کھل جائیں، یہ بھی اچھی علامات میں سے ہے۔ لیکن اگر فقط پیشانی سے پسینہ آ رہا ہے تو یہ بھی اچھی علامت ہے۔ اچھا جی، کسی کی موت کا وقت آ گیا، بالکل سکرات الموت کا وقت ہے، جان کنی کا وقت ہے، ارد گرد والوں کو کیا کرنا چاہیے؟ کئی کام کرنے چاہیے۔ سورہ یاسین کی تلاوت کرنی چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے اس کے بارے میں فرمایا کہ سورہ یاسین قرآن کریم کا دل ہے۔ سورہ یاسین قرآن کریم کا دل ہے۔ جو شخص سورہ یاسین کو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اور آخرت کی نیت سے پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ کبھی نہ جب دل لگا ہوا ہو تو ایک کام ضرور کریں، رات کو تہجد میں اٹھ کے رات کو تہجد میں سورہ یاسین پڑھیں۔ جن کو حفظ ہے وہ 2 نفل جو ہے نا، وہ نفل کی نیت باندھ کے تہجد کی نماز میں سورہ یاسین پڑھیں، اور جن کو یاد نہیں ہے وہ قرآن مجید کھول کے تہجد کا جو وقت ہے نماز کے علاوہ بھی وہ پڑھیں۔
اس وقت 3 دل جمع ہو جائیں گے. کتنے دل؟ 3. سورہ یاسین قرآن مجید کا دل. وہ جو وقت ہے وہ بہترین وقت ہے، وہ تہجد کا وقت جو ہے نا وہ اس وقت کا دل ہے، رات کا دل ہے. اور انسان کا دل جب جمع ہو، 3 دل جب جمع ہو گئے، قرآن مجید کا دل، رات کا دل اور انسان کا اپنا دل، یہ بڑا خوبصورت اجتماع ہے دلوں کا. اور حدیث کے اندر آتا ہے جو شخص سورہ یاسین کی تلاوت صرف اس لیے کرے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اسے مقصود ہو اور آخرت کی مغفرت فکر اس کو ہو، نیت کے ساتھ کہ بھی اللہ مجھے معاف کر دے گا، اللہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں. تو ہمیں وقتاً فوقتاً یہ کام کرتے رہنا چاہیے. کیا خیال ہے؟ لیکن اس حدیث میں رات اور دن کی قید نہیں ہے، جب مرضی کوئی پڑھ لے. وہ تو 3 دل جمع کرنے کے حساب سے ایک بات بتائیے. تو اس نیت سے ہمیں سورہ یاسین پڑھتے رہنے چاہیے. اور اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سورت کو اپنے مرنے والوں کے پاس پڑھا کرو تاکہ روح نکلنے میں آسانی ہو. جب معلوم ہو کسی کے بارے میں کہ بھئی روح نکلنے کا وقت قریب ہے تو قریب کے لوگوں کو سورہ یاسین تلاوت کرنی چاہیے. اور اگر کوئی دور ہے تو وہ دور سے بھی پڑھ لے، لیکن قریب کے لوگوں کو چاہیے کہ سورہ یاسین کی تلاوت کریں. ایک حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مرنے والے کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو. مرنے والے کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو. موت کے بعد ایک اور کام کرنا چاہیے. کسی کا انتقال ہو رہا ہو تو جو قریب لوگ ہوتے ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ تلقین. بتائیں کیا لفظ ہے؟ تلقین. کس کی؟ لا الہ الا اللہ کی، کلمے کی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تلقین کا طریقہ کیا ہے؟ کہ اس کو آرڈر کریں ابو کلمہ پڑھو، امی کلمہ پڑھو، بیٹی کلمہ پڑھو، بھائی کلمہ پڑھو. کیا طریقہ ہے تلقین کا؟ ہاں جی، ادھر والوں نے بتا دیا، ادھر والے بھی بتائیں. پاس بیٹھ کے پڑھتے رہیں خاموشی سے، ہاں مناسب اونچی آواز سے. تلقین کا مطلب کیا ہے کہ مرنے والے کے پاس بیٹھ کے، قریب انسان جو ہے کھڑا ہے بیٹھا ہے، مناسب اونچی آواز سے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا کرے. اس سے کیا ہوگا؟ اس کو اپنا سبق یاد آ جائے گا. اس کو آرڈر نہیں کرنا، اس کو کہنا نہیں ہے کہ تم پڑھو. اس کو علماء نے منع فرمایا، یہ نہیں کرنا کہ تم پڑھو، امی پڑھے، ابو پڑھیں، بھائی پڑھیں، بیٹا پڑھے. نہیں، یہ کام نہیں کرنا. کیوں نہیں کرنا؟ اگر کوئی زبان سے نامناسب جملہ نکل گیا، کوئی ایسی تکلیف کی کیفیت ہوئی تو بات کہیں الٹی نہ ہو جائے. اس وقت کیا ہو جائے کہ اس تکلیف میں بندہ ہے، ہر آدمی کی اپنی اپنی کیفیت ہے. تو پڑھنے کا حکم نہیں کرنا، پڑھنا خود ہے، اس کو یاد آ جائے. اسے کیا کہتے ہیں؟ تلقین. تلقین کے لیے ایک تو لا الہ الا اللہ کے کلمات ہیں، ایک اور کلمات بھی ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے مردوں کو، اپنے موت کے وقت اپنے مرنے والوں کو اس کی تلقین کیا کرو، ان کلمات کی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین. فرمایا مرنے والوں کو اس کی تلقین کیا کرو، یعنی اونچی آواز سے پڑھ لو. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین. بھئی دعائیں ہمیں یاد ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ یہ ہمارے لیے ہیں، یہ صرف صحابہ کے لیے تھی، ہم سب کے لیے ہے نا. تو یہ چیزیں ہمیں بھی، ہمارا بھی ان کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے. یہ معاملہ ہم میں سے ہر گھر میں جتنے بندے اتنی دفعہ پیش آنا ہے. موت کے فرشتے نے ہر گھر میں کتنی دفعہ آنا ہے؟ جتنے بندے اتنی روح نکالنے تھے اس نے آنا ہی آنا ہے. تو یہ چیزیں ہمیں یاد ہونی چاہیے. صحابہ کو جب نبی علیہ السلام نے یہ بتایا نا کہ مرنے کے والے کے پاس یہ کیا کرو، صحابہ نے بڑی پیاری بات پوچھی، یا رسول اللہ تندرست لوگوں کو یہ کلمہ سکھانا کیسا ہے؟ فرمایا تو بہت بہتر ہے. بہتر ہی نہیں، بہت ہی بہتر ہے. یہ تندرستی میں جب ہم پڑھیں گے تو موت کے وقت بھی انشاءاللہ یاد آئے گا. اچھا جی، تلقین کے متعلق چند اہم باتیں. ایک بات تو ہم نے ذکر کر لی کہ اس کو حکم نہیں کرنا کلمہ پڑھنے کا، اس کو ترغیب نہیں دینی، اس کو کہنا نہیں خود اونچی آواز سے پڑھنا ہے، اسے اپنا سبق یاد آ جائے. ایک بات. دوسری بات، جب وہ ایک دفعہ کلمہ پڑھ لے اب اس کے پیچھے نہیں لگے رہنا کہ بس پڑھتا ہی رہے پڑھتا ہی رہے پڑھتا ہی رہے. یہ نہیں ہونا چاہیے.
ایک دفعہ کلمہ اس نے پڑھ لیا الحمدللہ، بہترین ہو گیا۔ ہاں ایک دفعہ پڑھنے کے بعد اگر اس نے کوئی بات چیت شروع کر دی، کوئی اور کلام ہو گیا ذکر سے ہٹ کے، تو پھر دوبارہ اگر پڑھ لے تو بہت اچھی بات ہے، پھر الگ بات ہے۔ لیکن یہ کوشش نہیں کہ وہ کلمہ پڑھتے ہی جائے، ڈنڈا لے کے کھڑے ہیں کلمہ پڑھتا رہے، بھائی نہیں، بس نرمی کے ساتھ اپنا خود پڑھ لیا اور ایک دفعہ وہ پڑھ لے تو بس کافی ہوتا ہے۔ مطلب صرف اتنا ہے کہ آخری جو زبان سے ایک لفظ لکھنے ہے وہ لا الہ الا اللہ، لفظ اللہ ہو، ذکر کا کوئی ہو، سبحان اللہ، الحمدللہ، کوئی نہ کوئی ایسی بات زبان سے آخری والی ہونی چاہیے۔ اس وقت اور کیا کام نہیں کرنا چاہیے جی بتائیں؟ ایک آدمی کے مرنے کا وقت بالکل قریب ہے اور اس کے آخری لمحات ہیں، کیا اور نہیں کرنا چاہیے جو ہمارے معاشرے میں بہت ہوتا؟ ہاں دنیاوی بات نہیں کرنی چاہیے، بالکل صحیح بتایا حضرت نے۔ اس وقت کیا ہوتا ہے، بیٹی آ کے کہتی ہے ابو مجھے پہچانے، یہ دیکھیں یہ آپ کا پوتا ہے، یہ دیکھیں یہ کون آیا۔ او بھائی زندگی بھر آپ سے مل لیا وہ، اب اللہ رب العزت سے ملاقات کا وقت ہے۔ اب اس وقت کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے کہ جو دنیا کی طرف دل لگے، اس وقت تو اللہ کی طرف جوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ سے ملنے جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا وقت قریب ہے۔ یہ موت کیا ہے؟ یہ ایک پل ہے جو ایک دوست کو دوسرے دوست سے ملا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت سے ملاقات کا وقت ہے یہ، تو موت کے وقت کوئی بات ایسی کہ اس کی توجہ وہاں سے ہٹ کے ادھر آئے، واپس آ جائے گا وہ نہیں واپس آئے گا۔ اس کی توجہ اگر خراب ہم نے کی تو ہمارا نقصان، اس کا نقصان ہے تو ہمارا نقصان ہے، غلط ہے۔ اس وقت اللہ ہی کی طرف متوجہ کرنا ہے، ہم نے جتنا ملنا تھا مل لیا بھائی، مردے کی خیر خواہی اسی میں ہے کہ ہم آخرت کی توجہ پہ رکھیں۔ ایک دعا اور ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مانگتے تھے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے، اس دعا کو بڑے شوق سے مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہم انی اسألک الشوق الی لقائک ولذۃ النظر الی وجہک الکریم۔ جن کو شوق ہے نا اللہ سے ملاقات کا، اور وہ چاہتے ہیں کہ ملاقات کا شوق اور بڑھے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق اور بڑھے، تو ان کو یہ دعا مانگنی چاہیے جو حدیث میں آتی ہے، اللہم انی اسألک الشوق الی لقائک ولذۃ النظر الی وجہک الکریم۔ اے اللہ میں آپ سے آپ کی ملاقات کا شوق مانگتا ہوں اور آپ کے کریم چہرے کے دیکھنے کی لذت کا سوال کرتا ہوں۔ یہ دعا مانگتے رہنے چاہیے۔ انسان کا جب انتقال ہوتا ہے نا تو آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں، آنکھیں کھلی ہوتی ہیں۔ حدیث کے اندر آتے ہیں ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب ابو سلمہ کا انتقال ہوا، نبی علیہ السلام تشریف لائے، ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں ابو سلمہ کی، آپ نے آنکھوں کا ہاتھ سے بند کر دیا۔ تو یہاں سے ایک اور سنت معلوم ہوئی کہ میت کی آنکھیں بند کر دینی چاہیے۔ اب یہ آنکھیں کھلی کیوں رہتی ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب روح قبض کی جاتی ہے تو نگاہ نکلنے والی روح کو اوپر جاتے ہوئے دیکھ رہی ہوتی ہے کہ زندگی بھر تیرا ساتھ تھا، اب تو چھوڑ کے جا رہی ہے۔ بھئی انسان میں دو ہی چیزیں ہیں نا، جسم اور روح نکل گئی تو پھر پیچھے مردہ ہی رہ جاتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب روح قبض کی جاتی ہے تو نگاہ جاتی ہوئی روح کو دیکھنے کی وجہ سے اوپر اٹھی رہ جاتی ہے۔ میت کو بوسہ دینا، میت کو بوسہ دینا یہ بھی سنت ہے۔ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجر صحابی ہیں، وہ سب سے پہلے مہاجر ہیں جن کا مدینہ طیبہ میں انتقال ہوا اور جنت البقیع میں ان کی تدفین ہوئی۔ جب ان کا انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بوسہ دیا، اور خود جب نبی علیہ السلام مبارک کا اپنا انتقال ہوا، روح مبارک پرواز فرما گئی، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا بوسہ لیا۔ تو میت کو بوسہ دینا یہ بھی ثابت ہے۔ میت کے اوپر چادر ڈال دینا، نبی علیہ السلام جب دنیا سے پردہ فرما گئے تو آپ کے جسم اطہر کے اوپر یمنی چادر ڈال دی گئی۔ تو میت کے اوپر چادر ڈال دینا یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ اس چادر پہ کیا لکھا ہونا چاہیے؟ 6 کلمے بھی لکھے ہونے چاہیے، درود شریف بھی، آیت کریمہ بھی، اور کیا کیا لکھا ہونا چاہیے؟ کچھ نہیں لکھا ہونا چاہیے۔ اب جنازے کے اوپر چادریں ہوتی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوتا ہے، یہ بید بھی عجیب۔ سادی چادر اوپر ڈال دیں جو موجود ہے، اللہ اللہ خیر صلاح، اس کے لیے خاص چادریں اور خاص اس پہ لکھائیاں، یہ باتیں بہت غلط ہیں۔ اور یہ چادر جو ہے نا اندر بھی نہیں ڈالنی، بعض لوگ قبر کے ساتھ بھی بڑے بڑے معاملات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال میت کے اوپر چادر ڈال دینا
یہ بھی جائز ہے، سنت یعنی کہ حدیث سے ثابت ہے۔ کسی کے گھر میں انتقال ہو جائے اور اس وقت ان کی زبان سے نکلنے والے الفاظ خیر کے ہونے چاہیے، دعاؤں کے ہونے چاہیے۔ یہ حدیث سن لیجئے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد تشریف لائے تو کچھ لوگوں نے رونا شروع کر دیا، تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنے لیے صرف خیر کی دعا کرو کیونکہ فرشتے تمہاری دعا پر آمین کہتے ہیں۔ یہاں سے بات پتہ لگ رہی ہے کہ جس گھر میں انتقال ہوا گھر والوں کو دعائے خیر کرنی چاہیے، اپنے لیے، مرحومین کے لیے، سب کے لیے، اور ادھر ادھر کی کوئی باتیں نہیں کرنی چاہیے، خاص طور سے کوئی غلط بات نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا جی، جب گھر میں انتقال ہو جاتا ہے نا، اب کسی کی بیٹی کا ہوا، کسی کے بیٹے کا ہوا، اور جناب باپ کا ہوا، ماں کسی کا بھی ہوا، اب گھر گھر میں مرد بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتے ہیں۔ جو نیک اور پاکیزہ بیویاں ہوتی ہیں نا، پاکیزہ نیک عورتیں ہوتی ہیں، وہ اس وقت بھی اپنے پردے کا مکمل اہتمام کرتی ہیں۔ گھر میں میت پڑی ہے، اپنے پردے کا پورا اہتمام کرنا ہے، اس کی بڑی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ذرا واقعہ سن لیجئے۔ ایک صحابیہ تھی ام خلاد انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے گھر میں تھی، اچانک ان کو خبر ملی کہ آپ کا بیٹا شہید ہو گیا۔ گھر میں کوئی بیٹھا اور اچانک خبر آ جائے جی آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، اب ایک دم ہنگامی صورتحال بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ بندہ ایک دم پریشان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اب وہ اس پریشانی کے اندر گھر سے باہر نکلیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئیں ویریفیکیشن کے لیے۔ گھر سے باہر نکل کے نبی علیہ السلام کے پاس دور گئیں اور جا کے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میرا بیٹا واقعی شہید ہو گیا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ آپ نے تصدیق کر دی کہ ہاں تمہارا بیٹا شہید ہو گیا۔ اس وقت مکمل پردے میں تھیں۔ اب ایک نے صحابی نے دیکھا تو حیران ہو کہ اچانک اتنی ایمرجنسی میں، بدحواسی میں بعض دفعہ بندہ نکلتا ہے ایسی پوزیشن پہ، لیکن اتنا خیال، اتنا مکمل پردہ، تو کہہ بیٹھے کہ تم تو اتنے پردے میں، اتنے نقاب میں آئی ہو اس وقت، اس حالت میں۔ تو پتہ کیا فرمایا؟ کہنے لگی میرا بیٹا فوت ہوا ہے، میری حیات تو فوت نہیں ہوئی، میرا بیٹا فوت ہوا ہے، میری حیا نہیں فوت ہوئی۔ تو میت کے وقت ساری عورتوں کے لیے اس بات کو بھی دیکھنا ہے کہ انہوں نے اپنے پردے کا بھی خیال کرنا ہے۔ اب کوئی آ رہا ہے، جا رہا ہے اور اس میں بے پردگی ہو رہی ہے تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اب میت کا وقت ہو یا دلہن کے وقت، بارات کا، رخصتی کا وقت ہو، دلہا کے لیے جائز نہیں ہے کہ عورتوں میں جا کے اپنی بیوی کو پھر ہمارے یہاں بہت سارے جگہوں پہ روایت ہے، یہ گناہ ہے۔ اس کی بیوی اس کے لیے اس کی منکوحہ بنی نا، اس دلہا کی بہن ہوگی زیادہ سے زیادہ، یا چند اور رشتہ دار محرم، باقی جو اور ہیں وہ، پھر اس دلہا کا جو دوست اور بھائی جا رہا ہے، اکیلا تو نہیں دلہا میاں اکیلے جا رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اور آپ کو ایک جملہ بولوں، شاید کسی کو کیا کہتے ہیں غصہ آ جائے، اللہ کرے آئے، اور اس گناہ سے آئندہ ہم بچنے کی فکر کریں۔ بھئی بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں نا، پھر اپنے حالات بتاتے ہیں، کیفیات بتاتے ہیں۔ تو ایک صاحب نے، نوجوان، ان کی شادی ہوئی تو انہوں نے ایک بات بتائی، کہنے لگے اب تو میری شادی ہوئی، لیکن اب کبھی کسی دوست کے ساتھ میں شادیوں پہ جاتا تھا نا، رخصتی کے وقت کسی بھائی کے، کزن کے، دوست کے ساتھ دلہن کو لینے کے لیے، جو شادی کے موقع پہ رخصتی والے دن ہوتا ہے، تو بعض مرتبہ دلہنیں مجھے اتنی پسند آ جاتی تھیں، میں دل میں دعا کرتا تھا اللہ یہ دلہا کے پاس جانے سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے میرے پاس آ جائے۔ ایک نوجوان نے توبہ کی، اس نے خود بتایا۔ اب ہم تو شوق میں لے جا رہے ہوتے ہیں، اگلے کے ذہن میں پتہ نہیں کیا معاملے چل رہے ہوتے ہیں۔ تو شریعت پاکیزہ، خوبصورت اور بہترین ہے، اسی پر عمل میں عافیت ہے۔ تو اگر گھر میں انتقال ہو گیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گھر کی عورتوں کا پردہ خراب ہو۔ گھر والے کا انتقال ہوا ہے کہ حیا کا انتقال ہوا ہے۔ اچھا جی، ہمیں کسی کے انتقال کی خبر ملے تو کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو کہنا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور کیا کرنا چاہیے؟
اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یہ بھی ہو گیا۔ اور کیا کرنا چاہیے؟ 2 رکعت نفل پڑھنے چاہیے۔ ایک صحابی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے 3 واقعات میں آپ کو بھی سنا رہا ہوں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک مرتبہ سفر میں تھے، راستے میں اطلاع ملی کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ سواری سے نیچے اترے، 2 رکعت نفل پڑھی، 2 رکعت نفل پڑھی، انا للہ و انا الیہ راجعون بھی پڑھا، اور کہا کہ ہم نے وہ کیا جس کا اللہ نے حکم دیا تھا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرو نماز اور صبر کے ذریعے۔ اسی طرح ایک مرتبہ ان کو خبر ملی، ان کے بھائی، ان کے سگے بھائی تھے قسم ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو سمرقند میں شہید ہو گئے تھے۔ خبر ملی کہ وہاں شہید ہو چکے ہیں، تو اس وقت بھی انہوں نے 2 نفل نماز پڑھی، اور اس میں تحیات میں آخر میں بہت دیر تک دعائیں مانگتے رہے، اور انا للہ و انا الیہ راجعون بھی انہوں نے پڑھا۔ پھر یہی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کا تیسرا واقعہ ہے کہ ازواج مطہرات میں سے ان کو کسی ماں کی انتقال کی خبر ملی، تو جیسے ہی خبر ملی تو انہوں نے پھر نماز پڑھی اور کہا اللہ نے ہمیں اسی بات کا حکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں انہی چیزوں کی طرف متوجہ کیا ہے۔ تو کسی کے انتقال کی خبر ملے، ہم تو انا للہ و انا الیہ راجعون بھی نہیں پڑھتے۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں کہ جب خبر ملی اتنے 1000 شہید ہو گئے فلسطین میں، اتنے ہو گئے، جس نے روز ہر خبر کے بعد انا للہ پڑھی ہو؟ چلو ہر خبر کے بعد نہیں، دن میں چند مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون ان کے لیے پڑھ لیا ہو۔ اگر پڑھا ہے تو الحمدللہ، نہیں پڑھا تو پھر یہ بے حسی ہمارے اندر، ہم سمجھ لیں کہ ہمارے اندر بے حسی ہے۔ کم سے کم 12,000 لوگ وہاں شہید ہو چکے ہیں۔ ہم نے تو ان 32-33 دنوں میں، ہم نے ان 33 دنوں میں 33 دفعہ بھی انا للہ و انا الیہ راجعون نہیں پڑھا ہوگا، لیکن سینکڑوں تبصرے ضرور کیے ہوں گے۔ چلیں اب تو پڑھ لیں اپنی ہی اس کیفیت پہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ان کے اوپر نہیں، اپنی بے حسی کے اوپر پڑھنے کی بات کر رہا ہوں کہ کہاں تک ہم پہنچ گئے۔ کسی کا انتقال ہو جائے تو بے صبری سے کچھ نہیں ملتا، واپس تو وہ آتا نہیں، صبر کرنے سے اجر ملتا ہے اور حوصلہ ملتا ہے، اور اللہ نے انسان کو جو نعمتیں دی ہیں اس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ یہ صبر کرے۔ اگر یہ بے صبری کرتا ہے تو یہ ان نعمتوں کی ناشکری کر رہا تھا۔ جانور تو نہیں، اللہ نے عقل دیا، شعور دیا اور ساری بات کا علم دیا۔ ایک صحابی تھا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے، آپ کا کوئی بندہ، آپ کا کوئی بچہ زندہ ہی نہیں بچتا؟ ایک صحابی ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بچے چھوٹی عمر میں انتقال کر جاتے تھے، تو کوئی آیا کہنے لگا حضرت کیا بات ہے، آپ کا کوئی بچہ بڑی عمر کوئی پہنچتا ہی نہیں، سارے ہی چھوٹے چھوٹے چلے جاتے ہیں۔ پتہ ہے کیا جواب دیا؟ کہنے لگے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو میرے بچوں کو اس فانی گھر سے اٹھا کر باقی رہنے والے گھر میں پہنچا رہا ہے۔ کیسی خوبصورت بات ہے کہ کئی بچے ہوئے اور سب بچپن میں انتقال ہو رہا ہے۔ کسی نے کہا حضرت یہ کیا چھوٹے چھوٹے سارے چلے جاتے، کوئی بڑے ہی نہیں ہو رہا؟ کہ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جو میرے بچوں کو اس فانی دنیا سے اٹھا کر باقی رہنے والی جنت میں جمع کر رہا ہے، وہاں جمع ہو رہے ہیں، وہاں ملوں گا۔ تو حوصلہ اور صبر یہ ضروری ہے۔ حوصلہ اور صبر کی جو داستانیں صحابہ اور صحابیات میں ملتی ہیں نا، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر، بہت ہی عجیب، بہت ہی عجیب۔ ایک واقعہ سنانے لگا ہوں، اسلام میں تو یہ واقعہ بھی ہے اور اس جیسے بھی کئی واقعے نکل آئیں گے، لیکن اسلام کے علاوہ کسی تاریخ کے، کسی مذہب کے، کسی قوم کے دامن میں ایسی کوئی بات نہیں ملتی۔ بہت عجیب بات، سنیے۔ یہ تو مرد تھے نا حضرت ابو ذر غفاری، اب عورت کی واقعہ سنیے، عورت کے حوالے سے۔ ایک صحابیہ تھی ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بیٹے تھے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی علیہ السلام کی خدمت میں رہے۔ ان کی پھر بعد میں پہلے خاوند کے انتقال کے بعد شادی ہوئی ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹا دیا، اس کا نام تھا ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ، چھوٹا بچہ تھا۔ ابو طلحہ کہیں گئے ہوئے تھے باہر، یہ بچہ بیمار تھا، اور شام، اور اس دن ابو طلحہ کا روزہ بھی تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
شام کو جب ابو طلحہ واپس آئیں تو تھوڑا تاخیر سے آئے، تو بیوی کو معلوم تھا رات کو انہوں نے آنا ہے، پیچھے سے ابو عمر کا انتقال ہو گیا، بیٹے کا انتقال ہو گیا، 4-5 سال کا بچہ ہوگا، انتقال ہو گیا۔ اب شام کو ابو طلحہ گھر واپس آئے تو آتے ہی سلام دعا کے بعد بچے کی خیریت پوچھی، انہوں نے کہا الحمدللہ بہتر ہے، سکون میں ہے۔ مومن تو مرنے کے بعد سکون میں ہی ہوتا ہے نا، کہ اب سکون میں ہے الحمدللہ، کہ ٹھیک ہے۔ ان کا روزہ تھا، کھانا کھایا اور ساری جو بھی ترتیب تھی سارا کچھ ہوا، انہوں نے آرام کیا، اور پھر رات کو میاں بیوی نے ملاقات بھی کی، ان کو طلب ہوئی ملاقات کی، انہوں نے ملاقات بھی کی۔ گھر میں چھوٹے سے بچے کی 4 سال کا بچہ ہے، اس کی لاش موجود ہے، خاوند کو کھلا بھی رہی ہے، پلا بھی رہی ہے، خدمت بھی کر رہی ہے، خاوند نے ملاقات کا کہا، ملاقات بھی کر رہی ہے۔ عورت کا صبر اس درجے تک بھی ہوتا ہے۔ پھر سو گئے، فجر کے لیے، تہجد کے لیے جب یہ لوگ اٹھیں، اب ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو طلحہ سے پوچھا، آپ ایک بات تو بتائیے، اگر کوئی امانت دے کسی کو اور بعد میں اپنی دی ہوئی امانت واپس مانگ لے تو کیا کرنا چاہیے؟ خدا کی بندی، امانت واپس دے دینی چاہیے، اور کیا کرنا چاہیے؟ کہا اللہ نے مجھے اور آپ کو ایک اولاد دی تھی امانت کے طور پر، اللہ نے وہ واپس لے لی، یہ اس کا میت موجود ہے، اب جائیے تجہیز و تکفین اور قبر کے جو معاملات اگلے ہیں وہ سارے نمٹائیے۔ حیران ہو گئے کہ ایک عورت اتنا صبر کر سکتی ہے خاوند کی راحت کے لیے، خاوند کی خدمت کے لیے۔ ایسی کوئی مثال پوری زمین کے اوپر اسلام کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا کہ ایک پاک دامن بیوی، ایک خاتون اپنے خاوند کے خیال کے لیے اس درجے تک خدمت کر سکتے ہیں۔ وہ بھی حیران ہوئے، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ اس طرح کا یہ معاملہ ہوا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، رات کو جو تم نے ملاقات کی بیوی سے اس میں دعا کی، پھر اللہ رب العزت نے ان کو بعد میں پھر 7 یا 9 بیٹے عطا فرمائے، جنہوں نے پھر قرآن کا اور دین کا علم سیکھا، عالم بنے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو صبر کا تو بھائی یہاں تک معاملہ، مثالیں موجود ہیں۔ ایک صحابیہ تھی معاذہ عدویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذہ عدویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے اور پوتے ایک غزوہ میں شہید ہو گئے۔ معاذہ عدویہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے اور پوتے ایک جنگ میں شہید ہو گئے۔ ادھر ادھر کی عورتوں کو خبر ملی تو فوراً پہنچی، ان کا خبردار، مبارکباد دینے آئی ہو تو آ جاؤ اندر بیٹھو میرے ساتھ، رونا دھونا تو نکلو باہر، میں شہید کی ماں بنی ہوں اور شہید کی دادی بنی ہوں، مجھے مبارکباد دینی ہے تو ٹھیک ہے، پھر تو بیٹھ جاؤ، رونا دھونا کرنا ہے تو پھر چلی جاؤ یہاں سے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا کانسیپٹ ہے؟ صحابہ کی جان جاتی تھی، آخری وقت میں کیا کلمہ بعض دفعہ ہوتا تھا جب کافر ان کو کسی بھی طریقے سے شہید کر رہا ہوتا تھا، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ ہمارے یہاں تو نمبر کم آ جائے تو ڈپریشن شروع ہو جاتا ہے۔ نمبر کم اور زیادہ آنے سے کیا کامیابی اور ناکامی، ابدی ناکامی اور ابدی کامیابی تو اتباع سنت کے ساتھ کرنے سے ہے یا نہ کرنے سے ہے۔ آخرت کی کامیابی اصل کامیابی ہے۔ کسی کا انتقال ہو جائے تو آنکھوں میں آنسو آنے چاہیے کہ نہیں آنے چاہیے؟ آنے چاہیے۔ یہ ہمدردی اور احساس کی علامت ہے، یہ فطری تقاضا ہے، اس کی گنجائش ہے۔ رونا دھونا تیز جو ہوتا ہے نا، نوحہ کرنا، وہ حرام ہے، وہ منع ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کے وقت ان کے پاس سے، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو تھے اور دل مغموم تھا۔ تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے۔ اسامہ بن زید کہتے ہیں جب میرے والد شہید ہوئے تو میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے مجھے دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، اب رو پڑے۔ کہتے ہیں میں اگلے دن پھر نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آج تمہیں دیکھ کر میرا غم مزید کہ دوبارہ سے وہ تازہ ہو گیا، پھر تمہارے باپ یاد آ گئے، وہ محبتیں ان کی یاد آ گئی۔ تو یہ تو رہتا ہے، یہ چیزیں بہت اچھی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ زید بن حارثہ جب شہید ہو گئے، نبی علیہ السلام ان کے گھر گئے تو ان کی بیٹی خوب بلک بلک کے رونے لگی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور نبی علیہ السلام خود بھی روئے، ان کو تسلی بھی دی اور خود بھی روئے،
تو کسی نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا ایک دوست کا اپنے محبوب کی جدائی میں اس کے شوق میں رونا ہے، ایک دوست کا دوست کی جدائی میں اس کی محبت میں رونا ہے شوق کی وجہ سے۔ تو یہ جدائی رلاتی ہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جو منع ہے وہ نوحہ کرنا ہے، نوحہ کرنے والی سننے والی دونوں پہ لعنت۔ نوحہ سے کیا مراد ہے کہ جو گا گا کے رو رو کے چلا چلا کے ہائے وہ ایسا تھا، ہائے وہ ویسا تھا، اس کی خوبیاں بیان کرنا، رو رو کے چلا چلا کے بلا وجہ کا شور، یہ سب چیزیں گناہ ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو رخساروں کو پیٹے، گریبان چاک کرے، ایام جاہلیت کی طرح آوازیں بلند کرے، وہ ہمارے سے نہیں، ہم میں سے نہیں، ہماری ملت میں سے نہیں۔ انتقال کے بعد تجہیز اور تکفین دونوں میں جلدی کرنے کی ضرورت ہے، جتنی جلدی ہو جائے اتنا اچھا۔ نیک ہے تو اپنے انجام تک جلدی پہنچے، خیر اور بھلائی تک، گناہ گار ہے تو پھر اسے ہم اپنی جان چھڑا رہے ہوں، مطلب ہمیں تو یہ نہیں پتہ وہ کیا ہے۔ تمام صورتوں میں بہرحال مردے کو جلد سے جلد دفن کرنا چاہیے، دیر تک گھر میں نہیں رکھنا چاہیے۔ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اتنا پڑھ لیں، یا پھر انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ ہمارے معاشرے میں نا جن کو طلاق ہو جاتی ہے دوبارہ شادی نہیں ہوتی، بیوہ ہو جائے تو دوبارہ شادی نہیں ہوتی، تو ان کے لیے اس حدیث کے اندر اور اس دعا کے اندر بڑی خیر ہے کہ ایک دفعہ شادی ہو گئی، یا مرد ہے بیوی کا انتقال ہو گیا، اب دوبارہ شادی نہیں ہو رہی، دوسری شادی کی بات نہیں کر رہا، دوبارہ کی بات کر رہا۔ یہ واقعہ سن لیجیے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر جو تھے نا، بہت خیال کرنے والے، اور دونوں میاں بیوی میں بڑی اچھی محبت اور انڈرسٹینڈنگ تھی، بڑا تعلق تھا۔ ام سلمہ سمجھتی تھی کہ ان سے اچھا شوہر ہو ہی نہیں سکتا۔ میاں بیوی کے اندر اتنی محبت ہونا، اور بیوی یہ سمجھے کہ مجھے اس سے اچھا مل ہی نہیں سکتا، اور خاوند یہ سمجھے کہ میرے لیے بہترین ہے، یہ بہترین آئیڈیل کام ہوتا ہے۔ وہ سمجھتی تھی اس سے اچھا مجھے مل ہی نہیں سکتا، بہت خوش چل رہے تھے، انتقال ہو گیا۔ اب انتقال کے بعد نبی علیہ السلام نے ان کو یہ دعا سکھائی کہ یوں کہا کرو انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم سب اللہ ہی کے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں۔ اگلی دعا اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ میری اس مصیبت میں مجھے اجر عطا فرما، اور اس کے عوض مجھے بہتر بدل عطا فرما، نعم البدل عطا فرما۔ انہوں نے دعا نبی علیہ السلام نے سکھائی تو مانگنی شروع کر دی۔ اب دل میں یہ خیال آتا کہ ان سے اچھا کیا ہوگا بھی، ٹھیک ہے نبی علیہ السلام نے کہا میں نے مانگنا شروع کر دیا، لیکن ابو سلمہ سے اچھا بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ شوہر نے محبت دی ہو نا تو پھر یہ جذبات بنتے ہیں کہ ان سے اچھا بھی کوئی ہو سکتا ہے۔ وہ مانگتی رہیں، جناب ان کو ان سے اچھا مل گیا۔ کیسے؟ خود نبی علیہ السلام نے اپنا رشتہ بھیج دیا۔ ابو سلمہ بہت اچھے تھے، لیکن نبی علیہ السلام تو سب سے اچھے۔ تو کسی کا کیا دوبارہ کا معاملہ ہو، مرد کے لیے عورت کے لیے، تو اس دعا کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں، یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ مہربانی ضرور فرمائیں گے۔ مرنے والے کا تذکرہ حدیث کے اندر آتا ہے خیر کے ساتھ کرنا چاہیے، برائی کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے انجام کو پہنچ گیا تو مرنے والے کا تذکرہ اچھے طریقے سے کرنا، خیر کے ساتھ کرنا، بھلائی کے ساتھ کرنا، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہم دوسروں کا تذکرہ خیر کریں گے انشاءاللہ، ہمارے وقت پہ لوگ ہمارا تذکرہ خیر کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور ایک حدیث کے اندر تو اتنی عجیب بات ہے، اللہ کی رحمت کی، اللہ کے فضل کی، اس کی عنایت کی، اس کی محبتوں کی، شفقتوں کی، رحمتوں کی انتہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، اللہ کے علم ہے کہ یہ برا آدمی ہے، گناہ گار ہے۔ اب اللہ کے علم کو تو نہیں چیلنج کیا جا سکتا، وہ تو صحیح ہے، علیم بذات الصدور۔ اللہ جانتے ہیں بندہ ٹھیک نہیں ہے، یہ گناہ گار بندہ ہے، نافرمان ہے،
لیکن اس کے پڑوس میں سے ملنے والے لوگوں میں سے کئی لوگوں نے اس کی تعریف کر دی، 2-3 لوگوں نے، یار بندہ بڑا اچھا تھا، بندہ بڑا پیارا تھا، بندہ اچھا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتے ہیں کہ میرے ان بندوں کی گواہی اس گناہ گار بندے کے حق میں قبول کر کے اس کی مغفرت میں نے کر دی، اس کو نیکوں میں لکھ لو، اور جو میں جانتا ہوں وہ میں نے پیچھے کر دیا، اس پہ پردے ڈال دیے۔ تو بھئی ہم کسی کا اچھے سے تذکرہ کر لیں اور اس کی مغفرت ہو جائے، ہمارے تو کوئی بل نہیں آئے گا نا اس کا، ہمارے لیے بھی خیر کا ذریعہ، ہم دوسروں کا خیر کے ساتھ ذکر کریں گے، ہمارے وقتوں پہ کوئی ہمارے لیے بھی خیر کا ذکر کرے گا انشاءاللہ العزیز۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔